السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض حسین، آپ دیکھتے ہیں فیاض حسین آفیشیل۔ آج ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کے اندر جو نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ان دنوں میں پی ٹی آئی میں جو ہے نا، پی ٹی آئی چیئرمین جناب عمران خان صاحب کو ہٹانے کی جو حکومتی کوششیں ہیں وہ بالکل اپنے عروج پر ہیں اور تقریباً وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکی ہیں، جس کے حوالے سے رات کو شہباز گل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ یا ان اداروں کی پوری کوشش ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو جو ہے نا وہ چیئرمینی کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ تو یہ ساری بات بڑی حد تک درست بھی لگ رہی ہے کہ عمران خان صاحب تقریباً 27 سال تک چیئرمین پی ٹی آئی رہے ہیں اور پی ٹی آئی ٹوٹل نام ہی عمران خان کا ہے۔ اب ان کے جانے کے بعد یہ ان کی چیئرمین شپ تقریباً یہ عارضی طور پر ہی ختم ہوئی ہے، ان کی حیاتی میں تو یہ پارٹی لامحالہ عمران خان صاحب کی ہے۔ لیکن اب دیکھا جائے تو کل شیر افضل مروت صاحب نے جب عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد باہر نکلے اور انہوں نے یہ بتا دیا کہ ہم نے مختلف قانونی جو کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اور عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے یہ اسی ہفتے ڈیٹ کے اندر ہو جائیں، اور اس میں جو ہے وہ جناب عمران خان صاحب وہ خود حصہ نہیں لیں گے اور کسی اور امیدوار کو جو ہے نا وہ سامنے کریں گے، اور اس امیدوار کا جو نام ہے وہ تقریباً آج 2-2:30 بجے تک آ جانا تھا، لیکن اس سے پہلے رات کو وسیم بدامی صاحب کے پروگرام میں خود ہی شیر افضل مروت صاحب نے جو ہے وہ علی گور خان کا نام لے دیا ہے جو عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں، ان کو نیا چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ جو پی ٹی آئی کی سیاسی لاٹ ہے اس کا اور جو پی ٹی آئی میں ابھی لوگ ہیں یا عمران خان صاحب کے جو وکلا ہیں ان میں کافی حد تک اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ جو سیاستدان ہیں یا جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ ساری چیزیں کور کمیٹی کے ذریعے باہر لیک کرنی چاہیے، جبکہ جو وکلا ہیں ان میں میکسیمم یہی ہوتا ہے کہ جب بھی وہ باہر نکلتے ہیں تو خاص طور پہ شیر افضل مروت صاحب کیونکہ وہ اس ٹائم وائس چیئرمین بھی ہیں پی ٹی آئی کے، وہ جیسے ہی باہر نکلتے ہیں وہ ساتھ ہی گفتگو میں جو ہے نا وہ اپنا ہی وہ جو پانڈا ہوتا ہے جس کو 1-2 دن بعد پھوڑنا ہوتا ہے اس کو پہلے وہ پھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن لامحالہ شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ بڑی حد تک جو ہے نا اگر دیکھا جائے انہوں نے وہ پارٹی کے اندر جو ہے نا اپنے بیانات کی وجہ سے یا وہ جو ایک پھلجھڑیاں جو چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ تھوڑی بہت جو ہے نا پھلجھڑی چھوڑتے رہتے ہیں جس سے وہ ان کی پھلجھڑیوں میں بھی جو ہے نا بڑا مزہ آتا ہے اور پارٹی کم از کم جو ہے نا وہ پارٹی کارکنان جو ہے نا وہ چارج ہو جاتے ہیں، وہ بالکل لائٹ سے موڈ میں اور مذاق مذاق میں جو ہے نا وہ بہت کچھ کہہ بھی جاتے ہیں جس کا بڑا دور رس نتائج جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو ملتے ہیں، اور میرے خیال میں ابھی تک تو ان کی جتنی بھی پرفارمنس ہے وہ آیا اتنی اچھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود ان کی اس پرفارمنس یا اس لائٹ موڈ کی وجہ سے پی ٹی آئی دوبارہ چارج ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر بات کی جائے عمران خان صاحب کے اوپر جو دوسری ابھی بڑی تلوار ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو وہ عدت میں نکاح کا معاملہ ہے جس کے اوپر ابھی بڑی ایلیگیشن ہے، جس پہ کل جو ہے مفتی سعید صاحب نے اور اون چودھری صاحب نے بھی بیان دیا ہے۔ لیکن میرا ان دونوں حضرات سے ایک سوال ہے، ایک جو فرد ہیں وہ ہمارے اکابرین میں سے ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں مفتی سعید صاحب، اگر یہ مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا اگر یہ سب کچھ غلط تھا، یہ غیر شرعی تھا، تو جناب آپ کس حوالے سے اتنا عرصہ خاموش رہے؟ جب آپ نے نکاح کروایا آپ کو پتہ تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو پھر آپ کیوں خاموش تھے؟ پھر میرے خیال میں عمران خان صاحب سے زیادہ مجرم تو آپ بنتے ہیں کہ آپ کو سب کچھ پتہ ہوتے بھی۔ عمران خان صاحب کوئی اسلامی اسکالر تو ہے نہیں، وہ تو ایک سیاستدان ہے اور ہماری طرح ایک عام فرد ہے، لیکن ہم لوگ تو آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، ہم لوگ تو آپ کو علماء سمجھتے ہیں، اور علماء اگر اپنے مقاصد کے لیے اس ٹائم خاموش ہو جاتے ہیں ان کے لیے وہ اسلام یا وہ شریعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب وہ اس بندے کے اوپر برا وقت آتا ہے تب ان کو وہ شریعت بھی یاد آ جاتی ہے، تب ان کو وہ بیانات بھی یاد آ جاتے ہیں، تب سارا معاملہ یاد آ جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں اس سے زیادہ ہمارے لیے شرم کا اور کیا مقام ہوگا کہ ہمارے جو علماء ہیں اور خاص طور پہ جن افراد کے ساتھ مفتی کا لفظ لگتا ہے وہ شریعت کی اتنی کھلا جو ہے خلاف ورزی کریں اور اس کے بعد اس پر خاموش رہیں۔
تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کو سزا بعد میں ہونی چاہیے، پہلے جو ہمارے اس قسم میں مفتی حضرات ہیں ان کے اوپر جو ہے نا وہ پہلا ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ اون چودھری صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں جو ہے نا عمران خان صاحب کے سارے واقعے کو جو ہے نا وہ کیا ہے۔ تو اون چودھری بھائی سے بھی یہ پوچھنا تھا کہ بھائی جان آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور آپ کا ہر بار سچ ہوگا جی، ہم بالکل کہتے ہیں یار کہ آپ سے زیادہ سچا بندہ ہی دنیا میں کوئی نہیں ہے، لیکن بھائی یہ 4 سال جو آپ نے خاموشی رکھی ہے وہ کیا تھا؟ 4 سال جب تک آپ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ رہے ہیں، ان کی کابینہ میں رہے ہیں، آپ بالکل جو ہے نا وہ عمران خان کے گھر کے فرد کی طرح چلتے رہے ہیں، تو بھائی جان تب کیا تھا؟ اگر یہ ساری چیزیں غلط تھی تو بھائی یہ تب بھی غلط تھی، تب آپ اگر ان کے ساتھ چلتے رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس سارے معاملے میں جو سزا ہے وہ سب سے زیادہ اون چودھری اور مفتی سعید صاحب کو دینی چاہیے۔ اس کے بعد اگر اس میں کوئی ایسا ایشو آتا ہے تو اس کو شریعت کی نظر میں دیکھ لینا چاہیے کہ عمران خان صاحب کے لیے اس میں کیا جو ہے نا وہ بن سکتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے یہ جو ہمارے 2 افراد ہیں جو اس پہ بہت زیادہ چرچا کر رہے ہیں یا گواہان بنے ہوئے ہیں، ان دونوں سے بھی پوچھنا چاہیے بھائی وہ بندہ تو چلے غلط تھا، وہ تو ابھی بھگت رہا ہے، تو آپ لوگ کیوں باہر ہیں؟ تو آپ کو بھی جو ہے نا تھوڑا سا ٹائم وہ اسی لیول پر رکھا جائے جس پر خان صاحب کو رکھا گیا، پھر پوچھا جائے بھائی اب بتائیں کہ واقعی وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا، پھر کچھ فیصلہ ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔